الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج صدقہ کے حوالے سے چند ایک اہم باتیں پیش خدمت ہیں۔ مسلمان اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک باقاعدہ روٹین کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ مزید برکات انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ دیکھیں، صدقہ جو ہے یہ بہت بڑی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور اس کے بہت سے فوائد قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس کا مفہوم لب لباب یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ اگر وہ زمین میں اس کو لگا دیتا ہے، بو دیتا ہے، اب اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی پر 100 دانے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے صدقہ کرنے والے کی، یعنی کہ اگر کوئی بندہ ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کو ریورس میں 700 گنا واپس دے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جو صدقے کے حوالے سے جو ہیں وہ موجود ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ کرنے کے حوالے سے ترغیب دی ہے اور اس کے جو برکات ہے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کی ہے۔ تو صدقہ جو ہے یہ انسان کو بہت سے انجانے خوفوں سے نجات دے دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اور ہر ایک مسلمان جو فکر آخرت رکھتا ہے اس کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ بری موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اسی طرح بیسوں قسم کے اور خطرات بھی ہوتے ہیں۔ تو ان خطرات سے، ان خوفوں سے بچنے کا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی بہترین طریقہ ہمیں ارشاد فرما دیا، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا۔ چنانچہ ایک دو حدیث انشاءاللہ اس حوالے سے ہم سن لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تو مسلمان جو ہے اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اس وقت تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اور طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ صدقہ قبر کی گرمی کو دفع کرتا ہے۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ! ایک اور حدیث پاک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی کچھ صدقہ نکالتا ہے تو 70 شیطان کے جبڑے چیر کر نکلتا ہے، یعنی کہ شیطان کی طرف سے انسان پر آنے والے حملوں وسوسوں کی راہ میں صدقہ رکاوٹ بنتا ہے۔ جیسے ایک روایت میں ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگ سکتی۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ! یعنی انسان کی طرف آنے والی آزمائشوں، پریشانیوں، بلاؤں کی راہ میں صدقہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے، یعنی اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تکبر کو دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ! اسی طرح اور بھی بہت سی اس حوالے سے حدیث موجود ہیں، آیتیں موجود ہیں۔ ان شارٹ، صدقہ کرنے سے اللہ تعالی انسان کے مال کو کئی گنا بڑھا کے اس کو لوٹاتا ہے۔ یہ فائدہ بھی ہے۔ صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے بری موت اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، یہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے سے حشر میں انسان کو اپنے صدقے کے سایہ اس کو مل جائے گا۔ اسی طرح صدقہ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آنے والے سے بلا کو دور فرما دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ جب نازل ہوتے ہیں تو یہ صدا لگاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ! تو یہ بہرحال صدقے کے بارے چند ایک باتیں تھیں۔ میں نے اب جو آپ کو بنیادی چیز اس حوالے سے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہی رہتے ہیں، کبھی کچھ دے دیا کبھی کچھ دے دیا، مسلمانوں کی ایک عادت ہوتی، لیکن اگر ہم یوں کر لیں کہ اپنے جہاں بھی ہم بیڈ وغیرہ پہ سوتے ہیں اس کے پاس ہی ٹیبل پر ایک باکس بنا لیں،
وہ گتے کا بنا لیں، وہ ٹیشو ہے، ٹیشو باکس ہے اس کو خالی ہے تو اس کو بنا لیں، وہ پرفیوم کا باکس آپ کے پاس ہے اس کو بنا لیں، کوئی بھی آپ جو آسانی سے آپ کے پاس باکس ڈبہ اویلیبل ہے اس کو آپ چیریٹی باکس بنا لیں، وہ اپنے بالکل سرہانے کے پاس رکھیں، اور اپنے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے جو ہیں وہ ایک دراز میں، اسی دراز میں جہاں آپ نے باکس رکھا ہے اسی کے نیچے دائمہ جو ہے مختلف قسم کے ٹوٹے ہوئے پیسے اپنے پاس رکھیں، 5 کے 10 کے جتنی آپ کی توفیق ہے وہ تھوڑے سے آپ اپنے پاس رکھیں۔ جب صبح اٹھیں سب سے پہلا یہ کام یہ کریں اللہ کا نام لینے کے بعد کہ آپ 5 روپے یا 10 روپے یا 20 روپے جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے آپ اس میں سے اٹھا کر کے صدقہ باکس میں ڈالتے رہیں، روزانہ یہ کام کریں، صبح اٹھتے وقت اور رات کو سونے سے پہلے، ان 2 اوقات میں اگر ہم لوگ مثال کے طور پر روزانہ 10 صبح ڈالیں 10 شام کو ڈالیں تو یہ مہینے کے کم و بیش 600 روپے بن جائے گے۔ تو جب یہ مہینے کے بعد آپ اس صدقے باکس میں سے جو پیسے نکالیں گے وہ آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں، اس کی چلو ضرورت پوری ہو جائے گی، ایک ٹائم کا گانا ہی آ جائے گا، 600 500 1000 جتنا بھی آپ نے جمع کر دی ہے تو اس کو دے دیں۔ ہر روز صبح و شام صدقہ کرنے کا ثواب، ہر روز جب یہ صبح فرشتے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا میں سے ہر روز کا حصہ، تو یہ اتنی برکتیں ہمیں مل سکتی ہیں، اتنی برکتیں ہمیں مل سکتی ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صدقہ پر تو پورے بیان موجود ہے اور اس پر کتابیں موجود ہیں، میں نے ان شارٹ آپ سے عرض کر دیا اور یہ ایک طریقہ آپ سے عرض کر دیا کہ اگر ہم یوں کر لیں تو انشاءاللہ گھر کے بچے کو، خاص طور پر جو بالغ بچے ہو چکے ہیں ان کو ترغیب دی جائے، ہر بندہ ہر انڈیویجول اپنا ایک صدقہ باکس چیریٹی باکس بنا لے، اپنے سرہانے کے پاس رکھے، یہ نہ کرے کہ بھئی ہم اجتماعی طور پر یہ سینٹر میں رکھ دیتے ہیں ڈرائنگ روم میں یا فلاں جگہ پہ سارے آگے میں ڈالیں، یہاں سستی ہوگی شیطان وسوسہ ڈالے گا، اپنے بیڈ کے پاس رکھیں، جیسے ہی صبح آنکھ کھلے اس میں سے آپ نے جہاں تھوڑے سے جمع کیے ہوئے پیسے نیچے دراز میں اس میں سے نکالیں اس میں سے ڈال دیں۔ اچھا بعض اوقات یہ ٹوٹے ہوئے پیسے جو ہیں ان کا حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اب اتنے کہاں سے لائیں؟ تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے مثال کے طور پر 10 کے 20 نوٹ ڈال دیے، اب آپ کے پاس چینج نہیں ہے، اب اگر آپ کے پاس 200 روپیہ ویسے موجود ہے جو چینج میں نہیں ہے تو آپ وہی 200 روپیہ اس کے اندر صدقے باکس میں ڈالیں اور اس کے اندر سے جو ٹوٹے ہوئے پیسے وہ نکال لیں، یہ آپ کے پاس چینج بھی آ جائے گا اور ایک جو ہے وہ جڑی ہوئی اماؤنٹ بھی اس میں جمع ہو جائے گی، تو اس میں سے آپ نکال کے جو ہے جڑے ہوئے پیسے وہاں رکھ دیں، یوں کرتے رہیں تو آپ کے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے بھی آتے رہیں گے اور جڑے ہوئے پیسے اس باکس میں جمع ہوتے رہیں گے، تو یہ بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے اور خاص طور پر جو صدقے کے حوالے سے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔